بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ہماری کائنات میں ہر چیز، یہاں تک کہ ہمیں دکھائی دینے والا چاند بھی زیتون کے درخت سے روشن ہے، جس درخت کا تیل آگ کے بغیر بھی جلتا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس پر سائنسدانوں نے ریسرچ کی اور زیتون کے تیل کا ایسا راز دریافت کر لیا ہے جس نے قرآن کی سچائی ان کے سامنے رکھ دی ہے۔ زیتون کا تیل بغیر آگ کے کیسے جلتا ہے، اور وہ روشنی جس سے پوری کائنات روشن ہے انسانوں کو نظر کیوں نہیں آتی؟ سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ ان تمام باتوں کا جواب ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو دیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیا کریں، اس سے ہمارے چینل کی ریچ بڑھتی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک کے 99 نام ہیں اور ہر ایک نام اپنے اندر ایک ایسا طلسم اور حسن رکھتا ہے کہ ان 99 ناموں میں کسی ایک نام کا اصل مطلب کسی کو سمجھ آ گیا تو یہ دنیا بھی اس کی اور آخرت بھی۔ اس کی اللہ کے ان عظیم ناموں میں ایک نام نور بھی ہے۔ نور جسے ہم روشنی بھی کہتے ہیں، لیکن یہ وہ روشنی نہیں جس کی پہچان ہمیں ہے، بلکہ یہ وہ روشنی ہے جو ہماری سوچ سے 7 آسمانوں کی بلندی پر ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہمیں ہر چیز نظر کیوں آتی ہے؟ آپ کے پاس اس کا جواب روشنی ہے، اور یہ روشنی سورج اور چاند سے ملتی ہے۔ لیکن یہ پوری کائنات جس میں اربوں کھربوں کہکشائیں ہیں اور ہر کہکشاں کے اربوں سیارے اور سیارچے ہیں، تو ایسے میں ان اربوں کھربوں کہکشاؤں کو روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے پیچھے دنیا کے ذہین سائنسدان صدیوں سے تلاش میں ہیں، لیکن اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ اللہ نور ہے، آسمانوں اور زمین کا اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک کہ اس میں چراغ ہیں، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، اور وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے۔ یہ برکت والے پیڑ زیتون سے ہیں جو نہ مشرق میں ہے اور نہ ہی مغرب میں۔ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہیں۔ اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اس سوال کا جواب سمجھ آنے لگا ہے کہ اس پوری کائنات میں ہر چیز روشن کیوں ہے۔ اللہ کے نور کی اس روشنی کی پہلی کرن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اس وقت سکھایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کب شرف نبوت سے سرفراز کیے گئے؟ تو آپ نے فرمایا، جب مجھے میثاق نبوت دیا گیا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہر پیغمبر اور نبی سے دنیا میں پھیلتا گیا، اور وہ دنیا جو اس کائنات میں موجود ہمارے سولر سسٹم کے ایک محفوظ طاق میں واقع ہے۔ اس صورت میں آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 35 تک 4 بار نور کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا نور وہ ہے جو اللہ کے 99 ناموں سے ظاہر ہوا، دوسرا نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، تیسرا نور قرآن، اور چوتھا نور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس دنیا میں ہدایت کی صورت میں پھیلنے والا نور ہے۔ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک تاک، اور اس آیت میں تاک کا مطلب اس کائنات میں ہماری زمین ہے۔ پھر فرمایا اس تاک میں ایک چراغ ہے، یہاں چراغ کا مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، جو اللہ کے نور کی پہلی روشنی ہے جس سے یہ تمام عالم روشن ہے۔ پھر ذکر کیا وہ چراغ ایک شیشے کے فانوس میں ہے، یہاں یہ شیشہ وہ لیئرز ہیں جو ہماری زمین کے گرد موجود ہیں، جن کا کام زمین کو سورج کی خطرناک شعاؤں اور بڑے بڑے شہاب ثاقب سے محفوظ رکھنا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے اس نور کے چراغ کو زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے۔ یہاں درخت سے مراد وہ علم ہے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نور سے
مومن کے دل کی وہ نورانیت مراد ہے جس سے وہ ہدایت پاتا ہے اور فیض یاب ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس نور سے قرآن مراد لیا ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس نور سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اہل علم نے اس آیت میں بیان کی گئی مثال کے کئی معنی بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ زیتون کا درخت علم کو ظاہر کرتا ہے، وہ علم جو اللہ نے انسان کو سکھایا، جیسا کہ سورہ علق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے نام آدم کو سکھائے۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے جو ایک پیڑ یعنی زیتون کے درخت سے روشن ہے۔ سائنس نے دریافت کیا کہ ہماری یہ پوری کائنات مختلف فریکوینسیز اور وائبریشنز پر چلتی ہیں، اور ان فریکوینسیز اور وائبریشن سے ہی ہم اس دنیا میں موجود ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایک انسانی جسم 260 وائبریشنز پر سیکنڈ تک فریکوینسی برداشت کر سکتا ہے، جبکہ ایک تندرست انسان کے جسم کی وائبریشن فریکوینسی 62 سے 70 میگا ہرٹز کے درمیان ہوتی ہے، جبکہ نباتاتی تیل میں سب سے زیادہ وائبریشن فریکوینسی 320 میگا ہرٹز تک ہوتی ہے۔ اب سوال ہے کہ ایک انسان اس تیل کو زیتون کے درخت یا مختلف پھولوں کے اندر کیوں نہیں دیکھ پاتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک انسان بہت زیادہ یا بہت کم فریکوینسیز میں نہیں دیکھ سکتا۔ آسان الفاظ میں یہ کہ ایک انسان بہت زیادہ تیز روشنی میں نہیں دیکھ پاتا، اور اللہ فرماتا ہے کہ زیتون کی طرح روشن۔ سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ زیتون کے تیل کے اندر انتہائی انرجی ہوتی ہے۔ اس انرجی کی بنا پر زیتون کا تیل اتنا طاقتور ہے کہ اس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے۔ یہاں تک کہ سائنس کے مطابق اگر کوئی زیتون کے درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو اس سے نکلنے والی ہائی انرجی کی وجہ سے اس انسان کے کمزور خلیات بہتر ہونے لگتے ہیں، جو ایک انسان کو تندرست اور ایکٹیو رکھتا ہے، اور یہی وہ انرجی ہے جس کی وجہ سے زیتون کا درخت بغیر آگ کے بھی روشن رہتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روشنی پر روشنی ہو رہی ہے، اور اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی روشنی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔